بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ اور سورہ صف، ان 10 صورتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو لوگ حق سے اعراض کرنے والے ہیں ان معاندین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا، وہ ضرور بضرور ہلاک ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، اور جو لوگ یہ آپ کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آ رہے ہیں، ان کے معنی بن رہے ہیں دین میں آنے کے لیے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ اس کے بعد سورہ نجم، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو بتایا کہ جو تم اعتقاد رکھے ہوئے ہو اور جو تم نے نظریات اپنائے ہوئے ہیں، یہ محض تمہارے خیالات ہیں، ان کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، آپ ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ اپنے کام کے اوپر عمل پیرا ہوئیں اور اپنے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ ہر شخص جو ہے اس کو اس کے اعمال کی سزا مل کر رہے گی، یا نیک اعمال ہوں گے اس کو جزا ملے گی، اور جو برے اعمال ہوں گے تو اس کو سزا ملے گی۔ پھر قوم عاد، سمود وغیرہ کو ذکر کر کے بتایا کہ جن کے برے اعمال تھے ان کو ان کی سزا ملی۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار کو قیامت کے بارے میں شک تھا اس کے بارے میں دلائل دیے کہ یہ قیامت جو ہے یہ آ کر رہے گی، اس کے بارے میں جو ان کے دلوں میں شک شبہات تھے ان کو ختم کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا کہ جو نہیں ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور جس اللہ نے تم کو یہ نعمتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کرے گی۔ اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو، یعنی جو دین اسلام اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کیا عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 2 نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن۔ تو جو قرآن کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بہت اچھی طرح سے نیک اور اعلیٰ مقام کے اوپر ان کو فائز کریں گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، 2 کامیاب اور 1 ناکام، کہ کامیاب لوگ کس حالت کے اندر ہوں گے۔ پھر ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو ناکام لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہی 3 قسم کے لوگوں کا نتیجہ کے طور پر تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں تو تم کو اللہ تعالیٰ عزت اور غلبہ دے گی۔ اور پھر یہ بتایا کہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایمان کی ترقی
نصیب ہوگی، اور ترک انفاق سے دنیا میں اور آخرت میں یہ نور جو ہوگا وہ سلب ہو جائے گا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کا جو مال، دنیا کی جو چیزیں ہیں، ان میں لگ کر انسان کیا ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی طرف عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مخلوق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں ان سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی بھی قانون وغیرہ نہیں بنانے چاہیے، جس طرح کے نصارہ نے گھڑ لیے تھے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل سیادت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگوں کی شکایات سننے کے لیے علیحدہ بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نکالنا چاہیے تاکہ وہ بیٹھ کر ان کے مسائل کو سن سکیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس جماعت میں اہل علم لوگ ہونے چاہیے تاکہ وہ تمام امور کے اوپر نظر رکھ سکیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اعدائے اسلام سے دوستی کرتے ہیں تو ان کو اس جماعت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کی سلطنت کی ابتدا کیسے ہے اور اس کی بقا کے لیے کیا اسباب ضروری ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ جو سلطنت برباد ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے، یعنی جب کسی قوم میں نفاق آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ قوم طرح پر سازش کر کے اپنے آپ کو خود ہی برباد کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا رہنے سے انسان کو دنیا کے اندر عزت ملتی ہے اور ذلت انسان کی طرف نہیں آ سکتی۔ انسان جب تک قرآن کے اوپر عمل پیرا رہتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی رہتی ہے، تو جب وہ قرآن سے ہٹا رہے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ تعلق توڑنے کے اسباب بتائے، اور وہ کفار کی قسمیں بتائیں کہ کفار کی جو دو قسمیں ہیں، ایک کے ساتھ تم لوگ صلح کر سکتے ہو اور دوسری کے ساتھ تم صلح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ موقع پاتے ہی تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ہاں جو سرفروشی دکھاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلنے کی پھر سزا بھی بتائی ہے، اور پھر ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔